الأجل الأجل يا إمام زمانہ الأجل الأجل يا إمام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اس امام پر جس نے امام حسین کے لٹے ہوئے قافلے کی نگہداری کی۔ شہادت امام حسین کے بعد جب امام برحق امام سجاد کو لٹے ہوئے قافلے کے ہمراہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے بہت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا، تکبر اور غرور بھرے لہجے میں امام عالی مقام سے کہنے لگا، تم کون ہو؟ تو امام عالی مقام نے جواب دیا، میں علی بن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے دوبارہ جسارت کی، کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد نے فرمایا، ہاں، میرا بھائی علی بن حسین یعنی علی اکبر شہید ہو گئے ہیں اور لوگوں نے بہت بے دردی سے انہیں کربلا کی زمین پر شہید کر دیا۔ ابن زیاد نے دوبارہ جسارت کی، علی بن حسین یعنی علی اکبر کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ تو امام برحق نے اس مغرور کے جواب میں قرآن برحق کی آیت تلاوت فرمائی اور کہا، اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ قرآن کی آیت سن کر ابن لعین چپ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام برحق قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ قیدی ہونے کے باوجود امام برحق نے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کی بولتی بند کر دی اور بنو امیہ کی بساط الٹ کے رکھ دی۔ یہ جہاد باللسان، جہاد بالشمشیر سے کئی کڑا اور کئی کٹھن تھا، اور اس جہاد کا مظاہرہ امام برحق امام سجاد نے بار بار کیا، اور ہر بار آپ پہلے سے زیادہ پرجلال اور پرعظمت لہجے میں حاضرین محفل سے مخاطب ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے ہاں یہ ایک ریت چل پڑی تھی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بہت سے فاسد نظریات کو پوری طرح سے عملی طور پر اپنا لیا اور اس کا مؤثر پروپیگنڈا کر کے لوگوں تک اس کا بھرپور پرچار کیا۔ انہی خود ساختہ بزرگوں نے بنو امیہ کو ایک تحفہ بڑی عمدگی سے گڑھ کر دیا، جس کو بنو امیہ اپنے حریفوں کے لیے ظلم کرنے کے بعد بطور جواز پیش کیا کرتے تھے۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ خیر و شر ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس طرح اللہ
خیر کا مالک و مختار ہے، بالکل اسی طرح شر بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے اور انسان مجبور محض ہے، یعنی بندہ مختار نہیں، بندہ خود اختیار نہیں، بندہ اس بات پر حاوی نہیں ہو سکتا کہ وہ شر سے رک سکے، کیونکہ شر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نظریہ اپنے پیچھے بہت ہی خونخوار قسم کی روایت رکھتا ہے۔ بنو امیہ کے اس بزرگ نے، جس نے یہ نظریہ گڑھ کے بنو امیہ کی گود میں ڈالا، اسی بزرگ کے ایک قریبی ساتھی نے لوگوں کا بہت بے دردی سے قتل کیا، اور جب یہ معاملہ ان بزرگ کے ہاتھ پہنچا تو انہوں نے بغیر کسی چون و چرا کے یہی فیصلہ سنایا، یہ قتل و غارت اور یہ مظالم تو نے نہیں کیے بلکہ اللہ ہی نے سر انجام دیے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ وہی من گھڑت نظریہ تھا جس کا پرچار بڑی عمدگی سے، بڑی شدومت کے ساتھ ابن زیاد بھرے دربار میں چوتھے امام برحق کے سامنے دہرا رہا تھا، مگر امام نے جواب میں قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کی بولتی بند کی اور اس نظریے کو ہمیشہ کے لیے نفی کر دی۔ اگرچہ امام برحق نے سب پر حق واضح کر دیا، مگر اس کے باوجود بڑے دربار میں کسی ایک نے بھی اتنی اخلاقی جرت نہ کی کہ امام برحق کے کلام کو برحق کہے اور ان کا ساتھ دے۔ خاموشی ہی میں سب نے عافیت سمجھی اور ابن زیاد نے امام برحق کو دربار جزیر کی طرف رخصت کر دیا۔ امام کا یہ مکالمہ ابن زیاد کے دربار میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام برحق ہر حال میں امام برحق ہوتا ہے، اگرچہ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، تلواروں سے شہید کر دیا جائے، مگر اس کا کلام حق ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں میں حق سننے کی اور اس کی تائید کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔